وہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میری بیوی نے مجھے کہا، خبردار ہاتھ نہیں لگانا۔ عجیب رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کچھ بھی کر لو مگر میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اٹھا اور وضو کیا، نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا، ہاں یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ صبح اپنے گھر چلی گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کہیں یہ گھر جا کر یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے۔ ایک بار تو سوچا کہ میں زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں ہے، وہ میرے نکاح میں ہے، مگر دل نہیں مانا۔ اس سے بات کرنا چاہی مگر دل نہیں مانا میرا کہ میں اس کی منت کروں، تو میں سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، میں ہی بتا دیتی، میں اس سے رشتہ ختم کر دیتا، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہ ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل تک نہ ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں پر بھی کوئی بات نہ کی، رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، میں نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے؟ اس کا جواب تھا کہ نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال کنٹرول رکھا تو تمہیں کیا لگتا ہے اب نہیں رکھ سکتا؟ مگر آج کی بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، اس نے میری عزت تک نہ رکھی۔ میں گھر کی طرف چل دیا، اس کو آواز دی اور ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں۔ اس کو کہا کہ اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ طلاق چاہیے تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر پر تم نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر ہی ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے۔ جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور بھاگ گیا۔ دن روتے ہوئے اس کی کال آئی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو، لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری شادی کر لی۔ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے تھے، یہ شاید اسی کی بدولت تھا کہ اللہ نے انعام کی صورت میں مجھے یہ دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو تو مجھ سے عشق ہے اور بے انتہا عشق ہے۔ ایک وہ پہلی عورت تھی اور ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا اور وہی ہوں۔ میری پہلے والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ اب تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر ظلم کیے، اتنے ظلم کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں کو کہ حرام محبت کا مقدر ذلت ہی ہوتی ہے۔ ہوش کرو، حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت۔